بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم بارسی۔ دوستو، ہم اکثر ہدایت کا لفظ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہدایت نصیب کرے، تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت، جو کہ پہلے سپارے سے بھی پہلے قرآن پاک کی ابتدا میں جو صورت رکھی ہے وہ سورہ ہے فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی تمہید ہے۔ وہ تمام موضوعات اس صورت میں موجود ہیں جو موضوعات قرآن مجید میں ذکر ہوئے یا جن موضوعات کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، ان تمام موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا ہے اس صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا انداز اور طریقہ بھی اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کیا چیز، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا بھی اس میں ذکر ہے کہ ربوبیت ہوتی کیا ہے، ربوبیت کہتے کس کو ہے، اور وہ رب ہے تو کس کس چیز کا ہے۔ پھر عالمین کا بھی ذکر ہے۔ ایک عالم کی بات نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ صرف اس روئے زمین تک کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کے تخلیق میں آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، ہر عالم کا وہ رب ہے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رب، ہم نارملی تو ربوبیت یا رب اس کو کہتے ہیں جو پالتا پوستا ہے۔ اب مریخ کو پالنا پوسنا یا کسی بھی سیارے کو، کسی بھی گلیکسی کو، پھر یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ اس عالم ناسوت کی پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا، اس کی رزق روزی کا بندوبست رکھنا، پھر عالم ملکوت ہے، اس میں بھی رزق روزی کا کوئی سلسلہ ہے۔ عالم جبروت ہے، اس میں بھی رزق روزی کا سلسلہ ہے۔ پھر عالم ہاہوت ہے، عالم لاہوت ہے، وہ تو عالم امر کے ہیں، وہ امر کے عالم ہیں، وہ خلق کے تو عالم ہی نہیں ہیں۔ وہاں پہ جو اس کی ربوبیت کا معاملہ ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پھر وہ عالم وحدت کا بھی تو رب ہے، جو اس کی صفات کی دنیا ہے، وہ اپنی صفات کی دنیا کا بھی رب ہے۔ تو اس لفظ جو رب ہے، اس کی ربوبیت کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے کہ رب کہتے کس کو ہے، ربوبیت ہوتی کیا چیز ہے۔ عالمین کا بھی ذکر آ گیا، اس کی رحیمی کا بھی ذکر آ گیا، اس کے رحم کا، اس کی مہربانی کا ذکر بھی اسی قرآن مجید میں موجود ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور اپنے کرم کے حوالے سے کھل کے ذکر فرمایا ہے۔ روز جزا کا بھی اس میں ذکر ہے،
پھر اس میں آگے ایک آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت فرما سیدھے رستے کی۔ اب یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آپ مانگ رہے ہو، میں مانگ رہا ہوں، 10 20 50 100 ہزاروں لاکھوں، یہ دعا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا تو حضرت علی سرکار بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا تو ہر پیغمبر نے، ہر ولی نے مانگی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ جو اسلام پہ چل پڑا یا اسلام کو ماننے لگا۔ اسلام کو ماننے والے تو منافقین بھی تھے، بظاہر تو اسلام کا چولا پہن کے پھرتے تھے نا، بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے تھے، لیکن عمل ان کا مسلمانوں والا نہیں تھا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کیا آج ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہمارا عمل مسلمانوں والا ہے؟ ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے، پھر اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ مومن کیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہو، بلکہ کہو کہ آپ مسلمان ہو۔ تو مومن ہونے کے مرحلے بھی آگے موجود ہیں۔ اصل میں جو بات ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس بات کو ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نارملی صرف کلمہ پڑھ لینے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لینے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں۔ ہدایت یہ نہیں ہے، یہ بھی ہدایت ہے اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقی اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کے بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ درست ہو جائے، ان معاملات میں آپ کا انداز، آپ کا طریقہ ایسا ہو جو رب کو پسند ہو۔ اور یہ معاملہ کب ہوگا؟ بھائی پیغمبروں میں بھی ایسے معاملات رہے ہیں نا کہ جنہوں نے امت کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مطلب میں تیرے بندوں کے ساتھ معاملات اس طرح برتوں، اس طرح ان معاملات کو اپناؤں جیسے تیری رضا ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے قبول ہے۔ زندگی میں تنگی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، مسائل میں کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے کہ جہاں میں لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کر بیٹھوں، یا لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک نہ کر پاؤں، یا کسی معاملے میں میں لچک دے جاؤں۔ لہذا حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، اگر کسی کے ساتھ میری طرف سے ناانصافی ہوئی ہے، ناروائی ہوئی ہے، یا کوئی معاملہ یا کوئی لین دین کسی کا کوئی ہے، آج آ جائے، سامنے آئے، میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں، ان معاملات کی صفائی چاہتا ہوں۔ اس طرح کا عمل، اس طرح کی زندگی، اس طرح کی طلب، اس طرح کی جستجو، اس طرح اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا، اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا کہ دنیا کے معاملات میں اتنے نہ الجھ جاؤ کہ بقایا دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارے معاملات جو ہے
وہ بکھرنے لگیں یا وہ معاملات خراب ہونے لگیں یا ان معاملات میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی کجی رہ جائے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا احتیاط کرنا ہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ حقیقت میں ہدایت یہی ہے کہ بروز حشر جب بندہ اس کے حضور حاضر ہو، ڈھیر ساری نمازیں بھی ساتھ میں ہوں، تلاوتیں بھی ہوں، نوافل بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں، یہ تمام چیزیں ساتھ ہوں، لیکن لوگ بھی وہاں ایسے حاضر ہوں کہ مالک اس نے مجھے یوں ستایا، اس نے یوں مجھے جناب گرایا، اس نے یوں مجھ سے کچھ چھینا، اس طرح اس نے یوں مجھے مارا، اس نے یوں مجھے ہٹایا، یوں مجھے گرایا۔ ہزاروں لوگ شکایتیں لے کے کھڑے ہوں، اپنے درد لے کے کھڑے ہوں، اپنے مسائل لے کے کھڑے ہوں، اپنی پریشانیاں لے کے کھڑے ہوں، اپنی فریادیں لے کے کھڑے ہوں۔ اب جانتے ہیں اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا ہے۔ لہذا لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ درست تب ہوگا جب آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، جب آپ کا قلب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو اس اللہ نے جب سب کے لیے بارش ایک جیسی، برسات ایک جیسی، چھاؤں ایک جیسی، دھوپ ایک جیسی، رزق ایک جیسی، ذائقہ ایک جیسا، سماعتیں ایک جیسی، بصارتیں ایک جیسی، اذہان ایک جیسے، کسی کو بھی یہ نہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں بڑے ذہین اور فطین ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دیوانے ہیں، ایسے دوسرے لوگوں میں بھی ہے، دیوانے بھی ہیں اور ذہین و فطین بھی ہے۔ اذہان کی کیفیت ویسی دی، جسمانی کیفیتیں ویسی دی، جسمانی لذتیں وہی دیں، جسمانی ضرورتیں وہی دیں، کسی چیز میں مالک نے کوئی حساب نہیں رکھا، اور اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد صرف اتنی سی، صرف چھوٹی سی فرمائش کی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تجھے ہدایت کا مفہوم سمجھا دیا ہے، ہدایت کا رستہ بتا دیا ہے، ہدایت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی تو قدر کرے تیری مرضی، نہ قدری کرے تیری مرضی، اور کچھ نہیں، اب تیری مرضی ہے۔ اگر تو اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے پیرامیٹرز کو فالو کرتا ہے، اس کے بائلاز کو فالو کرتا ہے تو کامیاب ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر تیرے لیے مسائل تو ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ درست معاملات دل کی، قلب کی بیداری کے ساتھ ہوں گے۔ جب اللہ اللہ کے ذکر سے قلب میں نور پیدا ہوگا، زنار کے جالے چھٹ چکے ہوں گے، دل کے نور کی تار جب اللہ کے نور کے ساتھ جڑے گی تو وہی مزاج اور وہی انداز آپ کے اندر اترے گا، وہ اترے گا تو آپ کے بھی معاملات ویسے ہو جائیں گے۔ لہذا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی معاملہ درست ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ کے ذکر میں رہیں گے، اللہ کے اسم کا نور آپ کی ذات میں آئے گا، اور جب اللہ کے اسم کا نور آپ کی ذات میں آئے گا تو آپ کے اندر کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کے باہر کی دنیا بھی، آپ کا ظاہر بھی درست ہو جائے گا، آپ کا باطن بھی درست ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اور ہمیں ہدایت کا مفہوم سمجھنے کی اور ہدایت پہ چلنے کی، ہدایت پانے کی اور ہدایت کو سمجھنے کی اور ہدایت یافتہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔